کام کرتے ہیں؟ جو نمک کا کام کرتے ہیں. اچھا وہاں مزدور ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ دم کیسے ہوتا ہے، فیس بک پہ دم کیسے ہوتا ہے، یوٹیوب پہ دم کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، حالانکہ یہاں کا اصول ہے کہ یہاں 7 دم ہونا ضروری ہے، اور برین ٹیومر ایک نام آسان ہے. خدا بچائے جہاں بھی مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اللہ اس موذی مرض سے جہاں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے اس کو بچائے. دیکھیں یہ غریب آدمی ہے، یہ 800 یا 700 کی دیہڑی لگاتے ہیں. یہ اگر برین ٹیومر میں ان کا آپریٹ ہوتا تو معذور ہو جاتے، اور اللہ نے ان کو نٹ سے فون کے ذریعے شفا عطا فرمائی. وہ کہتے ہیں نا کرم کرے تو نوازے دے زمانہ سارا. یہ رب کا کرم ہے. اصل بات یہ ہے، یہ نہ نیٹ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ واٹس ایپ ہے، یہ کچھ نہیں ہے. بس جس نے سچی نیت سے ارادہ سچا کر کے دل کے اندر محبت کر کے اللہ والوں کی طرف متوجہ ہو گیا، تصور اچھا کر دیا، رب نے اسے شفا عطا فرمائی. اور میں دیکھتا ہوں انسان جب معصوم آتا ہے نا، روتا ہے، کہتا ہے اللہ اب میں مایوس ہو چکا ہوں، تو رب اسے ایک راستہ دکھاتا ہے. اس لیے فیس بک یا یوٹیوب پہ دم اس لیے لوگوں کو کرتے ہیں کہ 600 یا 700 دیہڑی والے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو اگر ایک دیہڑی نہ لگائیں تو شام کا کھانا نہیں پورا کر سکتے. انہیں بھلا کیا پتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. فیس بک پر اس لیے میں دم کرتا ہوں، اس لیے یوٹیوب پہ دم کرتا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کی زندگی چاہیے، ایسے لوگوں کو رب شفا عطا فرماتا ہے. اب یہ 7 دموں کے لیے کالا باغ سے چل کر کیسے آتے؟ آپ سے کسی نے کوئی لیا تو نہیں ہے یہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں لیا. اب بالکل ٹھیک ہے، خوش ہیں. اب دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کو یہ اس چیز کی تکلیف ہے. یاد رکھیں یہ تکلیف ہے کہ فیس بک پہ دم کیوں ہوتا ہے. بھلا اگر انسانیت کو فائدہ ملتا ہے تو اس میں کسی کو درد تو نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے. جو مومن ہوتا ہے، مومن جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت ہے، خوشی کی بات ہے کہ ایک مومن گھر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مومن اس کو اپنی دہلیز سے ہو کر، اپنے دروازے سے ہو کر اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. وہ اس کو فیس بک یا یوٹیوب یا کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ نظر آتا ہے، اس کی پھونک اس کو سر کو لگتی ہے، رب اس وہاں ہی شفا عطا. اسی لیے کہتے ہیں نا، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتا ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم ہے. اصل بات کیا، عقل یہ نہیں تصور کر سکتی برین ٹیومر کا مریض جو ہے وہ گھر بیٹھے شفا پائے. لیکن یہ رپورٹ موجود ہے، یہ شناختی کارڈ موجود ہے، یہ گاؤں موجود ہے، یہ گھر موجود ہے. کب تک سچائی کو ٹھکراؤ گے؟ کب تک بناوٹ کی باتیں کریں گے؟ کب تک سورج کو انگلی کے پیچھے چھپائیں گے؟
بات یہی آتا ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف پر آج کی نہیں 300 سال ہو چکے ہیں. اگر کسی مریض کو ہم دم کرتے ہیں تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے, اور کسی کے لیے دعا فرماتے ہیں تو رب اس پہ کرم اور مہربانی فرما دیتا ہے. اس لیے دیکھیں نا, مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. مجھے خوشی ہے ایک جوان ماں کا بیٹا. ابھی اتنا ہم لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ کوئی والدہ ہماری بیمار ہو جو کوئی بھی دوائی نہیں کرتی, صرف نیت سے دم کرتی ہے. بس ہماری والدے کے لیے دعا کرو, بس اس کو اللہ تعالیٰ صحت دے. وہ تو بچپن سے پتہ نہیں ہم پیدا بھی بیمار ہے ابھی تک. دیکھیں اب ایک بوڑھی ماں ہے, جوان بیٹا ہے, 800 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, نمک کی کان میں کام کرتا ہے, اور اسے برین ٹیومر جیسی موذی مرض ہو گئی, اور اللہ نے اس کے لیے کس طرح وسیلہ بنایا. اس لیے یاد رکھیں کہ جس کے دل کے اندر درد دل ہے, محبت ہے, وہ خدا کے قرب میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کا قتل کرتے ہیں, یہ نہیں کہ کسی کو ذبح کرتے ہیں, زبانوں سے قتل کرتے ہیں, اور ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے لوگوں کا ایمان توڑتے ہیں, یقین توڑتے ہیں. لیکن وہ بیوقوف ہیں. ابو جہل نے زور لگا دیا تھا, سارے زور لگا دیا تھا, جتنا ہو سکا تھا زور لگا دیا تھا, لیکن رسوائی اور ذلت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. اور سیدنا صدیق اکبر نے محبت کی انتہا لکھ کر دی, اور اللہ نے ان کے مقدر میں بلندیاں, عظمتیں, رفتیں رکھ دی تھی. اس لیے جہاں ابو جہل موجود ہے وہاں صدیق بھی موجود ہے. اس لیے کچھ لوگ ابو جہل کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اس لیے میرا مشن جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت پر ہے. اس لیے ایک ہی بات ہے, میری زندگی کے 2 ہی مشن ہیں, یا تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. آج مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس سوال کا جواب مل گیا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے ہزاروں مائل دور, اور اسے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے پھونک لگتی ہے, اسے کیسے شفا ملتی ہے. آئے دیکھ لیں, عقل بھی مان لی گیا ہے, عشق بھی مان گیا ہے. عقل نے بھی, ڈاکٹر یہ کوئی میری لیبارٹری نہیں ہے, کہاں سے کس ہاسپٹل سے کیا کرا ہے, ہر جگہ سے کراچی بھی میں نے دکھایا ہے, کراچی میں بھی دکھایا. آپ دیکھیں لیبارٹری تیری, پھونک میری, شفا رب کی. جب یہ ڈاکٹر صاحب اس کو ٹیسٹ کرتے تھے, دوائی وغیرہ دیتے تھے 10 دن کی, اس کے بعد پھر ایک دن ڈاکٹر صاحب ایسے گاؤں میں چکر لگانے آئے تو اس کو دیکھا اس نے, تو دیکھتے ہی اس نے بولا کہ یہ اس کا کیا چکر ہے, یہ تو ابھی مجھے صحیح لگتا ہے, یہ دوائی کے لیے نہیں آیا میرے پاس. انہیں کہتے دوائی سے دعا لگ گئی ہے. دوائی گھنٹوں دنوں کی ہوتی ہے اور دعا معیشت تک بھی کام دیتی ہے. اس لیے اس دہلیز سے 2 ہی چیزیں ملتی ہیں. دعا ایسی ملتی ہے, اللہ تعالیٰ ظاہری مرضوں کو بھی دور کرتا ہے اور روحانی مرضوں کو بھی دور کرتا ہے. اللہ حضور کے صدقے سے سب امت مسلمہ پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے, بخل نکال دے. کچھ بھی بات نہیں ہوتی ہے, بخیل کے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا, میری دعا یہی ہوتی ہے, اللہ میرے پاس اسی کو بھیج. اگر بندے کو رب پہ یقین ہے, شفا من جانب اللہ ہے, اللہ پہ یقین ہے, تو پھر کون کسی کو روک سکتا ہے؟ کس کے اندر اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ کوئی کسی کو روک کر دکھائے؟ بات یہ ہے, اپنے سے کہانی ڈالنے والے بہت سارے لوگ ہیں, ان کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں اس صوفیہ وصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی اولاد سے ہوں, جنہوں نے ایک دن میں 50 ہزار بندوں کو دم کرتے تھے. نہ فیس بک تھی, نہ یوٹیوب تھی, نہ واٹس ایپ تھا, اس وقت کچھ نہیں تھا, لیکن خدا کے بندے اس حدیث میں چل کر آتے تھے, رب انہیں شفاء عطا فرماتا تھا. فقیر فیس بک کے یوٹیوب کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو کام نیکی میں استعمال ہو اسے ضرور کریں, ضرور. یہ میں لوگوں کی خدمت میں فیس بک پر یا یوٹیوب پر اس لیے دم کرتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس شام کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے, شاید وہ کہیں بیمار ہو, آؤ تکلیف میں ہو, مصیبت میں ہو, وہ وہاں سر پہ ہاتھ رکھے اور رب یہاں اسے شفا عطا فرمائے. میں نے انسانیت کی بہتری بھلا چاہیا ہے, اور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین انسان یہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین عمل کرتا ہے. اور میری زندگی کے اندر جب انسان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین نیکی ہے تو وہ مخلوق خدا کی. وہ کہتے ہیں دکھائے جو دل کسی کا وہ آدمی کیا ہے, جو کام نہ آئے وہ زندگی کیا. جو کسی کا دل دکھا دے وہ کوئی آدمی ہے, جو زندگی کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی ہے. اب رات کے 12 ہو چکے, لائنوں کی تعداد ہے, دیکھیں گرد لوگ کھڑے ہیں,
میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کھڑا ہوں اور اسی محبت کا صلہ میں دنیا میں کسی سے نہیں مانگتا ہوں. بس قبر میں حضور کا دیدار, حشر میں حضور کی شفاعت اور حشر والے دن رب مجھے معاف کروا. بس جب میں قبر میں جاؤں تیسرے سوال میں حضور کا دیدار ہو جائے. میری زندگی کا یہی مشن ہے. ہم نے چھوڑ دی بادشاہیوں کو, کچھ نہیں تھا بادشاہیوں کے اندر. بات جو در درویش سے ملتا ہے نا, ایسا کہیں سے نہیں ملتا ہے. اللہ پاک حضور کے صدقے سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈالے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے, فقیروں کا کام ہوتا ہے کرم کرنا. میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں. ایک درویش بیٹھا ہوا تھا تو دریا کے کنارے میں, تو ایک بچھو بار بار دریا میں گرے. فقیر اسے اٹھائے اور پھر کنارے رکھے, پھر اسے ڈر سے, پھر وہ بچھو گرے دریا میں, پھر اٹھائے اور پھر رکھے. ایک بندہ گزرا, اس نے کہا بات سنو, بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ بچھو ہے تجھے کاٹ رہا ہے اور بار بار کاٹ رہا ہے, تو اسے ڈوبنے سے بچا رہا ہے اور یہ بار بار تجھے کاٹ رہا ہے. اس نے کہا, فقیر نے, بات سنو, یہ اپنے عمل سے باز نہیں آئے گا, میں اپنے عمل سے باز نہیں ہوگا. لوگ دکھ دینے والے دکھ دیتے رہیں گے, ہم رب سے شفاعیں لے کر دیتے ہی رہیں گے. اللہ کریم حضور کے صدقے, تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے امت مسلمہ پر کرم فرمائے اور ہمارے ظاہری, ہم یہودیوں کی تعریف نہ کریں, ہم تعریف اگر کریں تو امت خزرہ کی, ہم تعریف کریں تو غوث پاک کی کریں, ہم تعریف کریں تو خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کی کریں, ہم تعریف کریں داتا علی اجمیری کی کریں, ہم تعریف کریں تو پیر میر علی شاہ صاحب کی تعریف کریں, ہم تعریف کریں تو پیر مسنجف علی سرکار کی تعریف کریں. اس لیے تعریف کریں, یہ آئیڈیل لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو حشر کے بعد بھی اللہ نے ان پہ راضی ہو گئے, اور جس پہ رب راضی ہو جاتا ہے وہ تو آئیڈیل بن جاتا ہے. ہم نے کاش کوئی سائنسدان ہے, کوئی بڑا ہے, اب کوئی سائنسدان کر کے دکھائے نا, کوئی ایسا کرے کہ دنیا کے آخری کونے میں بندہ بیٹھا ہو اور ایسا کرے وہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے بہت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہاسپٹلوں میں سرکار کیوں نہیں جاتے ہیں. اور بات سنو, کتنے ہاسپٹل, روز میرے پاس 25,000 مریض ہوتا ہے, 25,000 دنیا کا مجھے ہاسپٹل دکھا دو جس ہاسپٹل میں موجود ہے. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ کی جو وہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی خوشاب کے اندر, برستی بارش کے اندر, پوری اقوام عالم نے, چشم فلک نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ لاکھوں کا جمع غفیر کھڑا تھا, محبت رسول میں کھڑا تھا. اب کسی ہاسپٹل میں لاکھ بندہ بھی کمی کیا ہے اور لاکھ کو ایک ہی بھوک لگی ہے, اور مجھے یقین ہے رب نے سب کو شفاء عطا فرمائے گی. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے. اللہ پاکستان کی خیر عطا فرمائے, کیونکہ ہم پاکستان کے حمایتی ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں. ہم اخواج پاکستان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ بارڈروں پر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں, اور وہ یاد رکھیں جو حضور کا غردار ہے وہ ملک کا بھی غردار ہے, جو حضور کا وفادار ہے وہ ملک کا بھی وفادار ہے. اس لیے جس دھرتی کے اندر رہتے ہیں اس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت تک پاکستان کو آداب و شاداب رکھ, اس پہ خصوصی کرم اور مہربانی فرما. ابھی جہاں کوئی بیمار ہے تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ اس پہ کرم اور مہربانی فرما اور اس کی مشکلوں کو آسان فرما. آمین 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 آمین.